زمین کے ذرات میں حسیات کا کیا علم ہے، شہوات کی کتنی جگہ ہے، تکبرات کی کتنی جگہ ہے، ان تمام تر چیزوں سے فرشتے واقف تھے۔ انسان کے ضمیر اور انسان کے خمیر میں جو نگیٹو پوائنٹ تھے، دراصل ان فرشتوں کو اس کا علم تھا، اور اسی کی بنیاد پہ وہ فرشتے کہہ رہے تھے یہ فساد ضرور پھیلائے، یہ قتل و غارت گری ضرور کرے گا۔ اور فرشتوں نے کیا غلط کہا تھا؟ بلڈوزر نہیں چل رہا ہے، ظلم نہیں ہو رہا ہے، ماب لنچنگ نہیں ہو رہی ہے، جو فرشتوں نے کہا تھا وہ سب ہو رہا ہے، تو غلط کیا کہا تھا؟ ذرا سا بند کر دیجئے گا آپ لوگ ٹیلی فون۔ کیا کہا تھا؟ کیا غلط کہا تھا فرشتوں نے؟ جو کہا تھا وہ ہم نے کر کے دکھایا کہ فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں جو کچھ کہا تھا کچھ بھی غلط نہیں تھا، مگر یہ اللہ تعالیٰ سے سوال و جواب نہیں تھا، یہ رب العالمین کی بارگاہ میں فرشتوں کا استفہام تھا۔ وہ سمجھنا چاہتے تھے، جاننا چاہتے تھے ان قاتلوں کو، ان ظالموں کو، ان فسادیوں کو اتنا اونچا مرتبہ دیا جا رہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہا جا رہا ہے، مگر انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتے یہ نہیں جانتے تھے کہ جب انسانیت کے محور سے انسان گر جائے گا تو اللہ نے صرف اتنا ہی نہیں کہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، آگے کہا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، اگر یہ خلافت کا تاج اتار کے پھینکے گا تو ہم بھی اس کو ذلت کے غار میں ڈال دیں گے۔ دوسری بات، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کے سامنے تصویر کا ایک ہی رخ تھا، اور وہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، تصویر کا یہ دوسرا رخ فرشتوں کے علم سے باہر تھا، یہ علم الہی میں تھا۔ گویا کہا یہ جا رہا ہے فرشتوں، تم نمرود کا چہرہ دیکھ کر یہ باتیں کہہ رہے ہو، باتیں صحیح ہیں، مگر انی اعلم ما لا تعلمون، ابھی میرا ابراہیم حجاب عظمت میں ہے، جس دن ابراہیم سامنے آ جائے گا یہ بات تم نہیں کہو گا۔ فرشتوں، تصویر کا ایک رخ تمہارے سامنے ہے، وہ فرعون ہے، فرعونیت ہے، ظلم ہے، تکبر ہے، مگر جس دن میرا موسیٰ ظاہر ہو جائے گا اس دن تم یہ نہیں کہو گے۔ جس دن میرا حسین نظر آئے گا اس دن تمہیں اسلام کی، انسان کی، آدمی کی عظمت کا پتہ چلے گا۔ تم نے ابھی صرف یزید کا ایک رخا چہرہ دیکھا ہے، بدنما چہرہ دیکھا ہے، حسین کا حسین چہرہ ابھی تمہاری نگاہ کے سامنے نہیں آیا ہے، وہ بھی آئے گا، اور ہم تمہیں بتائیں گے، اور بتایا، اور اسی کے مقابلے میں فوراً چونکہ اس استفہام کا بھی جواب دینا ضروری تھا، یہ مولوی لوگوں کے ہاں باتیں نہیں ملیں گی، یہ صوفیاء کرام کے ہاں باتیں ملیں گی، جو مولوی پلس صوفی بھی۔ مولوی صرف اگر مولوی ہے تو اس کے بس کی بات نہیں کہ وہ حقائق کے اجالے میں آپ کو لے آئے، وہ گمان کے ساتھ ہی لے چلے گا، یقین کی باتیں تو کہے گا، مگر یقین کا چہرہ دکھانے سے اس کا علم معذور ہے، مگر جب صوفی سامنے آ جائے گا تو یقین کا چہرہ بھی دکھا دے گا، اور صوفی جاہل نہیں ہوتا، جاہل صوفی نہیں ہوتا، جو جاہل ہے وہ کبھی صوفی نہیں ہو سکتا، جو صوفی ہے وہ کبھی جاہل نہیں ہو سکتا، یہ بھی ذہن میں رکھ لیجیے۔ اور پھر علم کی دو قسمیں، ایک علم کا نام ہے علم کسبی، دوسرے علم کا نام ہے علم وہبی۔ ایک وہ علم ہے جو محنت کر کے حاصل کیا جاتا ہے، ایک وہ علم ہے جو بلا محنت کے خدا دے دیتا ہے۔ تو جو اولیاء کرام، جو صوفیاء اعظام کسی درسگاہ کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، آپ مجھ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ مگر ان کو آپ جاہل نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک ہے کسی مدرسے میں انہوں نے نہیں پڑھا، مگر ان کو اللہ خود پڑھا دیتا، اللہ خود الہام کر دیتا، اللہ انہیں خود علم دے دیتا۔ ایسے سینکڑوں اولیاء کرام ہماری نگاہ کے سامنے ہیں،
مجھے یہ بتاؤ پڑھے لکھے مولانا روم تھے یا پڑھے لکھے شمس تبریز؟ ایک ہی مثال دے دوں، شمس تبریز نے پڑھا تھا یا مولانا روم نے پڑھا؟ تو شمس تبریز مولانا روم کے مرید ہوئے یا مولانا روم شمس تبریز کے مرید ہوئے؟ تو کہہ سکتے ہو کہ ایک عالم جاہل کا مرید ہو گیا؟ مولوی ہرگز نہ شد ملائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ مولانا روم خود کہتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد ملائے روم، تم ہرگز علم والے نہیں ہو سکتے، لاکھ مولوی مولوی چلایا کرو۔ یہ مولوی تم ہو صرف سند یافتہ ہو، جب معرفت والے کی نگاہ پڑے گی تو تعلیم یافتہ ہو جاؤ۔ اور یہیں سے عقدہ کھلا کہ سند یافتہ ہونا اور بات ہے، تعلیم یافتہ ہونا اور بات ہے، یہ قابل غور بات ہے۔ ایک محدث صاحب ہیں، علم حدیث پڑھا رہے ہیں، طلبہ پڑھ رہے ہیں، سندیں بیان کر رہے ہیں، متن بیان کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ وہ ایک دیوانہ بلا پڑھا لکھا آ گیا ان کی درسگاہ میں، اور جو ہی مولوی صاحب نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے یہ فرمایا، اس نے کہا جھوٹ بول رہا ہے تو بند کر کتاب اپنا۔ وہ وقت کا محدث کہے بے جاہل تجھے کیا معلوم، بھاگ یہاں سے، کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ پھر انہوں نے اسی کو پڑھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا جھوٹ بول رہا ہے، کبھی میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا جو تو ان کے نام پہ پڑھ رہا ہے۔ اب وہ کتاب والے آدمی، درس و تدریس والے آدمی، پڑھنے پڑھانے والے آدمی، یہ ان کی نگاہ میں 0 سناٹا علم کے اعتبار سے، اور بار بار حدیث کا انکار کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں حدیث ہے، یہ کہہ رہا ہے بالکل نہیں، جھوٹ بول رہے ہو۔ اب مولانا صاحب کو غصہ آیا، انہوں نے کہا میں تو پڑھا کے بول رہا ہوں جاہل، تیرے پاس سند کیا ہے؟ میرے پاس تو سند ہے کہ حدیث ہے، تیرے پاس کیا سند ہے کہ حدیث نہیں ہے؟ کہا میری سند دیکھنا چاہتا ہے؟ ہاں دیکھا، کہا لے دیکھ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، سرکار سامنے ہیں اور چہرے پہ جلال کے آثار ہیں، جو میں نے نہیں کہا وہ پڑھا کیوں رہا ہے؟ کہا تو کتاب دیکھ کے پڑھ رہا ہے، میں نبی کا چہرہ دیکھ کے پڑھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب میں یہ بات اس لیے میں نے کلیئر کر دی کہ اولیاء اللہ جنہوں نے کسی مدرسے میں کسی استاد کے سامنے زانوے ادب طے نہیں کیا، ان کی تربیت اللہ کی بارگاہ سے ہوتی ہے، اور ان کو جو علم دیا جاتا ہے وہ علم لدنی ہوتا ہے، علم وہبی ہوتا ہے۔ اتنی قسمت والے ہوتے ہیں کہ محنت نہیں کرنی پڑتی اور پروردگار ان کے سر پہ تاج علم رکھ دیتا ہے۔ تو ولی ان 2 طرح کے ہر دور میں رہے۔ خیر بات دور نکل گئی، بات کچھ اور ہو رہی تھی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فرشتوں نے جب یہ کہا تو اب رب العالمین کیا کہتا ہے؟ تمام مفسرین کو آپ پڑھ لو، سارے مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور اس کے بعد امتحان لے لیا۔ تو امتحان میں فرشتوں سے کہا بتاؤ یہ کیا چیزیں ہیں؟ تو کہنے لگے سبحانک انی کو قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ کہنے لگے پروردگار ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے، باقی علم و حکمت والی تو تیری ذات ہے۔ اب وہی ساری چیزیں پیش کر دی گئی تھیں پہلے فرشتوں پر۔ اب پوچھا بتاؤ ان کے نام، فرشتے نہیں بتا سکے۔ نہ بتانا علم نہ ہونے کی دلیل ہے، بتا دینا علم ہونے کی دلیل ہے نا۔ اب اس کے بعد وہی چیزیں آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، چونکہ ساری چیزوں کا علم، نام بھی بتا دیا گیا تھا، تاثیر اور کام بھی بتا دیا گیا تھا۔ جب ان چیزوں کا نام فرشتے نہیں بتا سکتے، آدم علیہ السلام نے دھڑا دھڑ بتانا شروع کر دیا۔ اب جب ایک صاحب علم دوسرے کم علم کے مقابلے میں اپنے علمی جلال کا نظارہ کرواتا ہے
تو پھر اس کے مقابلے میں جو کم علم ہوتا ہے وہ اطاعت کا سر جھکا لیتا ہے، وہ شاگردی اختیار کر لیتا ہے، وہ اس سے کسب علم حاصل کرتا ہے، استفادہ حاصل کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب فرشتے اعتراف اعجاز علم کے لیے آدم علیہ السلام کے تیار ہو گئے تو فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اب میرے آدم کا احترام کرو، رسپیکٹ کرو، اس کا سجدہ کرو۔ یہ ساری باتیں آپ نے سنی۔ یہاں میں جو بات کہہ کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے ابھی احمد آباد جانا ہے، سیدھے بنارس سے فلائٹ لینی ہے، اور آج شام کا پروگرام احمد آباد میں ہے۔ میں جو آخری بات کہنا چاہتا ہوں یہ اسی آیت کے ضمن میں کیا بات کہی ہے۔ صوفی صوفی ہوتا ہے، اس صوفی کا نام لے لیں، مخزوم جہاں، امام التارکین، علم کے آسمان کا تاجور، عرف عام میں مخزوم بہار، اس میں گرامی سے شرف الدین احمد یحییٰ منیری، یہ سلطان المحققین ہیں۔ ان کے مرتبے کو سمجھنے کے لیے مرتبے والا ہی چاہیے۔ ان کے معرفتی خطوط کو پڑھ کر حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے مرید خاص اور خلیفہ، جن سے بعد میں طریقت کا سلسلہ چلا، نصیر الدین چراغ دلی کی بات کر رہا ہوں، جب انہوں نے مخدوم جہاں کے خطوط کو پڑھا تو لکھتے ہیں کہ مخدوم جہاں نے میرے 100 سالہ کفر کو میری ہتھیلی پہ رکھ کے دکھلا دیا۔ یہ ہیں مخدوم جہاں۔ تو اب مخدوم جہاں کی تفسیر سنو۔ فرشتوں نے جب ہمارا گناہ دکھلایا اور اپنی عبادت، تو مخدوم جہاں تفسیر کرتے ہیں کہ قدرت بول اٹھی، فرشتوں تم نے میری بارگاہ میں اپنی عبادت پیش کی اور میرے انسان کی خطا، فرشتوں تم عبادت پہ عبادت کرتے جاؤ، میں اللہ الصمد ہوں۔ ہوا میں اڑا دوں تو کرو گے کیا؟ عبادت پہ عبادت کرتے جاؤ، خاک میں ملا دوں تو کرو گے کیا؟ عبادت پہ عبادت کرتے جاؤ، ریجیکٹ کر دوں تو کیا کر لو گے؟ اور یہ میرا گناہگار جس کے گناہ کو تم نے میرے سامنے پیش کیا ہے، یہ میرا گناہگار۔ فرشتوں اس کے پاس ایک دھڑکتا ہوا دل بھی ہے، اس کو احساسات کی میں نے دولت اور نعمت سے بھی نوازا ہے۔ جس دن یہ ظالم گڑ گڑا کے اعتراف توبہ کے لیے تیار ہوا، جیسا کہ مولانا نے اپنی تقریر کے اخیر میں کسی پہلوان کا قصہ سنایا تھا، جس دن یہ تیار ہوا اور جس دن میرے سامنے اپنی عاجزی کا ہاتھ پھیلا کر توبہ کرتے ہوئے ندامت کے آنسو اس نے گرا دیے، تو فرشتوں اس کے گناہ بڑے نہیں ہیں، میری رحمت بڑی ہے، میری مغفرت بڑی ہے۔ یہ خطا پہ خطا کرتا جائے گا، میری رحمت کا سیل رواں بہتا جائے گا، اس کے گناہوں کا عذاب دھلتا جائے گا، تمہارا کیا بگڑ گا؟ میں رحمت کے پانی سے دھل دوں تو اس میں تمہارا کیا جاتا ہے؟ میرا مقصد اس کی پیدائش سے کچھ اور ہے۔ میں نے چاہا تھا کہ میں پہچانا جاؤں کائنات میں، تمہیں نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ سو سکتے ہو، تو میری پہچان کا مکمل ذریعہ تم نہیں بن سکتے۔ میری پہچان کا ذریعہ وہی بنے گا جسے بھوک لگتی ہے، تب مجھے یاد کرے گا، وہ پیاس لگتی ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، یہ میری پہچان کا ذریعہ ہے۔ کنت کنزم مخفیہ، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا کہ پہچانا جاؤں تو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وہی رحمان ہے جس نے انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر کے میری توحید کے انٹروڈکشن کا ذریعہ بنایا۔ تو اصل چیز ہے مسلمانوں توحید، لا الہ الا اللہ کے بغیر آپ مسلمان نہیں ہو سکتے، اور اسی دعوے کی آپ کو ہر حرکت و عمل سے دلیل بھی دینا ہے، اسی کا نام ہے مسلمان اور موحد۔
لا الہ الا اللہ جب تک آپ نے نہیں کہا کسی سے آپ کی جنگ ہوئی ہی نہیں، اور نہ کوئی جنگ کرنے کے لیے آپ کے دروازے پہ آیا۔ مگر آج جو دنیا آپ سے جنگ کر رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف لا الہ الا اللہ ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ نہ کہا ہوتا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں کرتا، اس لیے کہ ساری دنیا ساری کائنات کو معبود مان رہی تھی، اس کے بیچ آ کے آپ نے چھیڑ دیا سب کو لا الہ الا اللہ۔ نہ مکھی خدا نہ مچھر خدا، تو مکھی مچھر کی پوجا کرنے والا لڑے گا نہیں آپ سے؟ اسی کے بیچ میں جب چاند کی پرورش ہو رہی تھی، سورج کی پرستش ہو رہی تھی، آپ نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، ہم نہیں مانتے ان کو۔ عبادت کو لائق صرف اللہ ہے، چاند کی چاندنی نہیں، سورج کی روشنی نہیں، دریا کی روانی نہیں، سمندر کی طغیانی اور سونامی نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی لائق کی عبادت نہیں۔ گنگا کی لہروں کو سامنے سر چکا کے سجدہ کرنے والوں نے کہا یہاں سجدہ کرو، تو آپ نے کہا لا الہ الا اللہ۔ دریا کے پانی کا استعمال ضرور کریں گے مگر سجدہ کے لیے نہیں کریں گے، وضو کے لیے کریں گے، سجدہ تو پھر لا الہ الا اللہ۔ تو اس کا نام ہے توحید۔ وقت نہیں ہے ورنہ تفصیل سے بات کرتا، انہوں نے ایسا ساز چھیڑ دیا تھا کہ اس پہ مزراب تھرکنے لگا۔ عمل سے لا الہ الا اللہ کی تعبیر پیش کرنی چاہیے۔ یہ جو اللہ اکبر کی بات مولانا کہہ رہے تھے کہ ہر قدم پہ ہر چیز پہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سچی بات، مگر کل وہ اللہ اکبر کا جب نعرہ لگا تھا اور لگانے والوں نے لگایا تھا تو دریا نے کہا ہم راستہ دے رہے ہیں، گھوڑے لے کے چلے آؤ۔ دنیا ہمیشہ دریا میں جہازوں کو تیرتے ہوئے دیکھے گی مگر اے لا الہ الا اللہ والو تمہارے گھوڑے چڑھیں گے۔ دست و دست ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ کس کا اثر تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ کی جنگ شروع ہو گئی، یا تو میدان جنگ میں اتریے مت، یا میدان جنگ میں اترے ہیں تو جم کے مقابلہ کیجیے، جیت جائیے گا غازی ہوں گے، گردن کٹ جائے گی لا الہ الا اللہ پر کوئی اثر نہیں آنے والا، شہید حجازی ہوں گے۔ مگر آپ نے جو ہی لا الہ الا اللہ کہا آپ میدان جنگ میں آ گئے۔ سب تم سے جنگ کریں گے، تین خدا کو ماننے والا تم سے جنگ کرے گا، اس لیے کہ تم ایک خدا کو مانتے ہو۔ 360 اور 420 معبودان باطل کو ماننے والے تم سے جنگ کریں گے، اس لیے کہ تم ایک خدا کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو۔ جب سب کے خداؤں کو تم نے ریجیکٹ کر دیا تو وہ جنگ کیوں نہیں تم سے کریں گے؟ یہ کیوں تم بھول گئے؟ اور پھر یہ کہ ان تمامی خداؤں میں، باطل خداؤں میں ایک وطن بھی ہے، ان باطل خداؤں میں ایک بری خواہش بھی ہے، نفس بھی ہے، شہوات بھی ہے، ان باطل خداؤں میں تکبرات بھی ہے۔ تو صرف بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کہا ہے، تو ظلم کے سامنے کیوں سجدہ کریں گے؟ تکبر کے سامنے کیوں سجدہ کریں گے؟ جھوٹ کے سامنے کیوں سجدہ کریں گے؟ ناانصافی کے سامنے کیوں سجدہ کریں گے؟ بے ایمانی کے سامنے کیوں سجدہ کریں گے؟ یہ سب اس وقت تک نہیں مانیں گے ذرہ ذرہ آپ سے خراج سجدہ وصولنے کے لیے بےتاب ہے، اور ان تمام کے مقابلے میں ایک ہی ضرب لا الہ ہے جو ان تمام کو توڑنے کے لیے آپ میدان عمل میں لے کے اترے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ اور طاقت اتنی بڑی دے دی گئی جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ ہر بت کو پاش پاش انہوں نے کیا یا نہیں کیا؟ توحید کے راستے میں جتنے بھی بت آئے سب کو راستے سے ہٹایا کہ نہیں؟ نفس کا بت آیا توحید کے راستے میں، ہٹایا یا نہیں؟ شہوات کا بت آیا راستے میں، ہٹایا یا نہیں؟ یہ مٹی کی مورتوں کے بارے میں مت سوچو، یہ چھوٹی چیزیں ہیں، بڑا بت تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، بڑا صنم اندر ہے۔ جب ریاکاری کرتے ہو، یہ ریاکاری اس سے بڑا صنم ہے، یہ تکبر اس سے بڑا صنم ہے۔ لا الہ الا اللہ کہے ہو سب کو توڑنا ہوگا،
تو جب سب کو توڑنا ہوگا تو مشیت کی طرف سے آواز آ رہی وطن چھین لیا جائے گا، وطن چھوڑنا ہوگا، تب کیا کرو گے؟ تب بھی لا الہ الا اللہ۔ ہجرت حبشہ ہوگی، لا الہ الا اللہ۔ ہجرت مدینہ ہوگی، لا الہ الا اللہ۔ ہجرت شام و مصر ہوگی، لا الہ الا اللہ۔ ہجرت فلسطین و مکہ ہوگی، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ جب ان سبوں کو رستے سے ہٹاؤ گے تب جنت دکھلائی دے گی۔ ان میں سے ایک بھی اگر تمہارے وجود پہ غالب ہو گیا، جنت اور تمہارے بیچ ایک پردہ حائل ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے ان اللہ اشترا من المومنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک مومن کی اور عقیدہ توحید رکھنے والوں کی جان مال کا سودا تو اللہ نے سے ہو گیا ہے۔ آپ نے اللہ سے اپنی جان کا، اپنے مال کا سودا کیا، اس سودے میں اللہ نے انعام میں آپ کو جنت عطا کی۔ بس اتنی سی بات ہے بھائی، شرک سے بچیے گا۔ یہ بڑا چھپا ہوا زہر ہے، بڑا خفیہ کینسر ہے۔ یہ منٹوں میں کھا جاتا ہے سارے ایمان کو۔ اس کینسر کو ہٹانے کے لیے رسول پاک نے میدان بدر پکڑا ہے، تب یہ کینسر ہٹا ہے۔ میدان احد میں حضور اترے ہیں، تب یہ کینسر ہٹا ہے۔ دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، تب یہ کینسر ہٹا ہے۔ مگر یہ کینسر آج پھر آپ کو گھیر رہا ہے۔ یہ کینسر آج آپ کو پھر اپنی طرف جھکا رہا ہے، کبھی خوف پیدا کر کے، کبھی دہشت پیدا کر کے، کبھی موب لنچنگ پیدا کر کے، کبھی بلڈوزر پیدا کر کے، کبھی آتنکوادی کوڑے آپ پر برسا کر، کبھی آپ کی وقف کی جائیداد چھین کر۔ یہ کینسر بار بار آپ کے پاس آ رہا ہے۔ اس کینسر کا علاج آج کے کسی فلسفے سے کیجئے گا، برباد ہو جائیے گا۔ اس کینسر کا علاج کیجئے مکہ کی اس 13 سالہ مکی اسلام سے، جس میں یہ کینسر آج کے مقابلے میں کروڑ گنا طاقت کے ساتھ آیا تھا، اور آپ نے اربہ ارب گنا صبر کی چٹان پہ کھڑے ہو کر اپنی بربادی بھی دیکھی تھی، مگر آپ برباد ہوئے۔ آپ زمین کے اندر وہ بیج بن کر دفن ہو گئے، جو بیج آج تاریخ کے اعتبار سے تو بیان کیا جا رہا ہے، نگاہ کے سامنے نہیں آ رہا ہے، مگر اس بیج کا، اس شجر کا، اس پیڑ کا یہ پھل آج دکھلائی دے رہا ہے، مسلمان کی شکل میں دکھلائی دے رہا ہے۔ تو کچل ڈالیے اس نفس کو۔ اور حضور نے فرمایا کھلے ہوئے کفر سے جنگ کرنے کے مقابلے میں جب واپس آتے تھے اور تلواریں صحابہ کھولتے تھے میدان جہاد سے آ کے گھر پہ، تو سرکار فرماتے تھے تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کے میدان میں آ گئے ہو، یعنی جنگ ابھی بھی جاری ہے۔ وہ چھوٹی جنگ تھی جو تلوار کی تھی، نفس کو مارنا یہ بڑی جنگ ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہاد اکبر ہے۔ خیر الاسقیہ جیسے لوگ یہ جنگ لڑ کے گئے ہیں، کامیاب ہو کر کے گئے ہیں، اللہ ان کی تربت پہ رحمتوں کے صدا پھول برسائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پروردگار جو کچھ بھی میں نے کہا ہے، یا اللہ جو میں نے حق کہا وہ تیری طرف سے، جو غلطیاں ہوئی ہیں میری کم علمی کا نتیجہ ہے۔ پروردگار میں اپنی ہر غلطی، ہر گناہ سے تیرے بندوں کو گواہ بنا کر کھلی ہوئی توبہ کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔